بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کو مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کے اندر جو کانٹیکسٹ ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ پیچھے ہم نے جیسے کانٹیکسٹ پڑھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور ان کا جو انجام ہے وہ جہنم ہوگا۔ اس آیت کے اندر ہمیں پرہیزگاروں کے بارے میں بتایا گیا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرات واجر کبیر۔ ان الذین، تحقیق وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربهم اپنے رب سے، بالغیب بغیر دیکھے، لہم ان کے لیے، مغفرات بخشش ہے، واجر کبیر اور ثواب ہے بہت بڑا۔ اجر ثواب کو، بدلے کو کہا جاتا ہے۔ بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان بالغیب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ رب کے اوپر ہم نے ایمان رکھا بن دیکھے۔ اب یہاں پر جو بالغیب ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ بالغیب یعنی جب غیب میں انسان خود ہو، اس کو کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو، تو اس دوران وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے ڈر سے کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے۔ اور ایک مطلب یہی بھی ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا دیکھے اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ پردے میں موجود ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے آخرت میں۔ اب اللہ تعالیٰ غائب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ نہیں کرتے، موجود تو وہ ہے نا، یہ تو وہی ایک بات ہوگی نا کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، جو چیز آنکھ کے سامنے نہیں ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی عظیم ہے، اور اللہ پاک جو ہے انسان کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صرف کس چیز کی ضرورت ہے؟ توجہ کی، جیسے کہ پچھلی آیات میں تھا نا کہ علم اور غور کی بنا پر جو ہے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے۔ تو جو لوگ جہنمی ہوئے ان کا کیا تھا کہ وہ لوگ انکار ایک تو کرتے تھے، اور دوسرا نہ سماؤ نہ کلو، نہ سنتے تھے نہ سمجھتے تھے، غور نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے اندر ان دو اپنی کوالٹیز کو استعمال کریں، سننے اور سمجھنے کی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز میں ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کائنات کی ہر وہ چیز گواہی دیتی ہے اپنے بنانے والے کی کہ اس کو بنانے والا موجود ہے، اس کو پالنے والا موجود ہے۔ دوبارہ یہاں پہ ورڈ رب یوز کیا گیا، پچھلی آیات میں نے آپ کو رب کا میننگ بتایا تھا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے وہ استعمال کیا مغفرت، یعنی کہ بخشنا۔ بخشش کب ہوتی ہے جی؟ گناہ کے بعد ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی اپنے دل میں خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی رکھتے ہیں، خوف بھی رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، ان کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ بنی آدم سے گناہ تو ہونے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتے، 100% نہیں دے سکتے، اللہ کو بھی یہ بات پتہ ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ بہتر بنائیں گے، بہتر بنائیں گے، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو جو ہمارے گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بخش دیں گے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 100% مانگتے، ٹھیک ہے، بن دیکھے ایمان بھی لے کر آئے اور 100% مانگتے، تو پھر یہ مغفرت کا ورڈ نہیں آنا تھا، پھر یہ نہیں ہونا تھا کہ بخش، پھر تو ڈائریکٹ یہی ہے نا کہ وہ اس نے 100% دیا۔ تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ ہمیں تخلیق کرنے والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا، تو اسی لیے انہوں نے پہلے ہی فرما دیا کہ ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے۔ 100% نہیں مانگا اللہ نے، ہر ممکن اپنا بیسٹ دینا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو ہم نے دل سے قبول کرنا ہے، بن دیکھے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور جب یہ وہی بات آگی توجہ کی نا، ہمیں اپنا فوکل پوائنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنانا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، اور جب ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر اگر ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب بھی دینے والے ہیں۔
اگر ہماری زندگیوں میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں واپس لوٹ آنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایک وہ گناہ گار جو نہ ڈر ہو کر گناہ کرتا رہے اور اس بات پہ بھی یقین نہ رکھے کہ رب کی ذات موجود ہے، میں نے آخرت میں جا کر اپنا جواب دینا ہے، تو اس کا انجام بےحد برا ہے۔ لیکن وہ انسان جس کو پتہ ہے، یہ احساس ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، اور اس احساس کمتری کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی بار بار کرے، اللہ کے سامنے بار بار پیش ہو، اپنے گناہوں کی بار بار معافی مانگے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بےحد کریم ہے اور وہ بخشنے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے۔ انسان کی نظر کے سامنے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن وہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے جسم میں اگر درد ہو رہا ہے، یا آپ کی کوئی گھر میں آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ کیا آپ ان کو کہیں گے کہ یہ درد ہمیں دکھائیں کدھر ہے؟ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو کیا آپ مانیں گے نہیں؟ اور وہ محسوس کرنے والا کیا کر رہا ہے کہ میں تو درد سے کہرا رہا ہوں، مجھے تو درد محسوس ہو رہا ہے، یعنی درد ہے، ایگزسٹ کرتا ہے۔ تب ضروری ہے نا کہ مطلب محسوس اس کو کیا جائے، محسوس کرنے والے کے لیے وہ موجود ہے، جو اس کو محسوس نہیں کر سکتا اس کے لیے تو وہ موجود نہیں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ان لوگوں کے لیے جو توجہ کریں گے، جو محسوس کریں گے۔ اللہ کی ذات ان کے لیے تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ پہ توجہ کر ہی نہیں رہے، جو اس بات پہ توجہ نہیں کر رہے کہ یہ کائنات کے اندر جو تخلیق کی گئی چیزیں ان پہ توجہ نہیں ہوگی، ہر چیز گواہی دے رہی ہے، خود سے تو کچھ بھی وجود میں نہیں آ گیا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اسرو، آہستہ کہو تم، قولا بات، کم اپنی، آوج ہرو، یا آواز سے کو یعنی علانیہ کو، بھی ہی اس کو، انہو تحقیق کے بے شک وہ، علیم خوب جانتا ہے، بھی کو ذات صدور جو تمہارے سینوں میں ہیں، یعنی تمہارے سینوں والی باتیں۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے تو وہ دلوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ سے ہمیں صفات بیان کر دی گئی ہیں، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات سٹارٹنگ کی آیات 4 آیات میں ہم نے پڑھی تھی، بالکل ویسے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہمیں صفات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمہارے الفاظ اونچا کہنے یا دھیما کہنے، سرگوشیاں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو بھی کہو گے، چاہے سرگوشی سے کسی کے کان میں کہہ رہے ہو، دو لوگوں کے درمیان بات ہے، یہاں وہ بات تم نے علانیہ کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں موجود ہے۔ سینوں میں موجود یعنی وہ باتیں جو بھی ان کہی ہیں، تمہارے ذہن میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ نیتیں اپنی درست کریں، عمل آپ کے خود ہی درست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں جو سوچ رہا ہوں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کو اس کا جب آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے جو مالک ہیں، میرے جو ماسٹر ہیں، وہ میری سوچ تک رسائی رکھتے ہیں، تو پھر آپ غلط سوچیں کیوں؟ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس صفات پہ مکمل یقین آ جائے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کے دل کی بات جان جائے، کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو تخلیق نہیں کیا، کوئی بابا، کوئی مرشد، کوئی کچھ نہیں ہے جو کہہ دے کہ بھئی میرا مریض سامنے بیٹھا ہو، واہ بابا جی دل کی بات جان گئے، اس نے بتا دیا کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ عقل والوں کے لیے ایسی باتوں پہ یقین کرنا تو بہت بری بات ہے۔ ہمیں عقل و شعور سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی واحد وہ ذات ہے، اللہ کی وہ واحد ذات ہے، علم والوں کو تو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی وہ واحد ذات ہے جو کیا ہے، تمہاری ہر بات کو جانتے ہیں، چاہے تم آہستہ کہو یا آواز میں علانیہ کو، یا وہ جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اب یہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ تمہارے سینوں میں جو راز دفن ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں صرف، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا، خبردار۔ اب یہاں پر عالم کیا نہیں، یا علم جانتا، من وہ، خلق پیدا کیا جس نے، ہوا اور وہی ہے، لطیف الخبیر باریکی کو جاننے والا، باخبر یعنی خبردار ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر عمل سے۔ اب یہ لائن اتنی خوبصورت ہے، اور میری اس
تقریباً سورہ کی فیوریٹ ترین لائن ہے۔ اب دیکھیں، آپ کسی چیز کو آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہے وہ چیز موجود ہے، چاہے گھڑی ہے، موبائل ہے، آپ بے شک اس کو رکھتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہو گے اس کا رنگ کیا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کی سپیڈ کتنی اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی جانتے ہوں گے اس میں اپلیکیشن سسٹمز کون کون سے ہے، کیمرہ کیسا ورک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور سروس کتنی اچھی ہے، لیکن اب اس کے مینوفیکچرر سے زیادہ تو نہیں نا جانتے، اس کا بنانے والا تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے خالق ہیں، ہمیں بنانے والے ہیں، انسان کو۔ تو انسان بے شک یہ سوچے کہ وہ اپنے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، آپ اپنے بارے میں سوچے کہ میں تو میری پرسنالٹی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا اندر کیسا ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے کیسی ہوں یا کیسا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی شخصیت کے بارے میں بڑے باخبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بھی بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے خالق ہیں، وہ آپ کے بنانے والے ہیں۔ آپ کو اتنا اپنی باڈی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جتنا آپ کے خالق کو پتہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو دل ہے وہ دن میں کتنی بار دھڑکتا ہے اور کیسے جو ہے نا وہ بلڈ پمپ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا اس میں بیٹری لگائے ہوئے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نان سٹاپ بیٹنگ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی باڈی کے اندر جو کڈنیز ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا آپ کی باڈی کے اندر جو پھیپھڑے ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ کی سانس کس طریقے سے اندر جا رہی ہے اور کس طریقے سے خارج ہو رہی ہے، آپ کتنی مقدار میں ہوا کو اندر لے کر جا رہے ہو، کتنی مقدار میں اس کو خارج کر رہے ہو، آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود کو جانتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو لا علم ہیں۔ ہم تو جسٹ اتنا جانتے ہیں جتنا ہم اپنی اوپر کی شاید باہر کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں یا ذہن میں جو ہمارے خیال آتا ہے۔ ہمیں تو سم ٹائم یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ خیالات آئے کہاں سے، آئے کیسے۔ تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے اپنے بارے میں، ہمارا تخلیق کرنے والا ہمیں خوب جانتا ہے، وہ بہت باخبر ہے۔ اب جب انسان غمگین ہو اور اس کو یہ لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، شاید میری تو کیئر کرنے والے کوئی نہیں ہے، مجھے تو اس دنیا میں لا کے چھوڑ دیا گیا ہے، آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا تھا پیرنٹس نے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، جو ہے نا بہت جو عزیز لوگ تھے انہوں نے چھوڑ دیا، اب تو میں اکیلا، اب تو شاید میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جانتی ہے، اللہ کو پتا ہے آپ کو کون سے وقت میں کہاں کھڑا کرنا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ کو اپنا رستہ چینج کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو اللہ سے متعارف کروانا ہے، اللہ کے قریب کرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کی شارک کتنی کی دور ہے؟ کبھی سوچیں تو صحیح، شارک آپ کی کتنی کی دور ہے؟ کہیں نہیں دور، آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے، آپ کتنے قریب ہیں، لیکن آپ کا رب اس سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کے۔ تو پھر آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا، یا جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ کس لمحے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کس لمحے ہمیں کس چیز سے روکنا چاہیے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری کتنی بہتری ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہم سے چھین لیتے ہیں یا ہمیں اس سے دور کر دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے مینوفیکچرڈ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک۔ سوچیں، آج سائنس نے تحقیق کی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں ہمارے مذہب میں ہمیں منع کی گئی ہیں، اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی آج دیکھیں تو وہ اب آہستہ آہستہ سائنس پروو کرے کہ واقعی انسانی باڈی کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک بالکل بھی نہیں ہیں۔